أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تعالی لا نہیں الہ کوئی معبود برحق الا مگر وہی یعنی اللہ تعالی الحی زندہ ہے القیوم قائم رکھنے والا ہے لا نہیں تأخذہ پکڑتی اس کو سنتن اونگ ولا اور نہ ہی نومن نیند لہو اسی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے من کون ہے جو ذلذی وہ جو یشفع سفارش کرے عندہ اس کے پاس الا مگر بِإِذْنِهِ اس کے اذن سے اس کی اجازت سے یعلم وہ جانتا ہے ما جو بین درمیان ہے ایدیہم ان کے ہاتھوں کے وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے ولا اور نہیں یحیطون وہ احاطہ کر سکتے بشیء کسی بھی چیز کا من سے علم ہی اس کے علم میں سے الا مگر بما ساتھ اس کے جو شاء وہ چاہے وسع گھیر رکھا ہے کرسیہ اس کی کرسی نے السماوات آسمانوں والارض اور زمین کو ولا اور نہیں یعودہ تھکاتی اس کو حفظہما ہما تسنیہ کا صیغہ ہے حفاظت ان دونوں کی کن دونوں کی زمین اور آسمان کی وہوا اور وہی
العلی بلند تر ہے، اعلیٰ ہے، العظیم بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام تر چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ ہی تھکتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ زندہ اور وہ جاوید ہستی ہے جو تمام تر کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، دوسروں کو زندہ کیے ہوئے ہے اور قائم رکھے ہوئے ہے۔ نہ ہی وہ سوتا ہے، نہ ہی اسے اونگ تک بھی نہیں آتی۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش ہی کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ خوب واقف ہے۔ ہر ایک کے ماضی، حال اور مستقبل کو جانتا ہے۔ آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے کو وہ جانتا ہے۔ اس کی معلومات سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی گرفت سے باہر ہو۔ ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ کی گرفت میں ہے، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود لوگوں کو دے دے۔ اس کی کرسی زمین اور آسمان میں چھائی ہوئی ہے۔ یہاں بعض لوگوں نے کرسی کا ترجمہ حکومت بھی کیا ہے۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ، وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمینیں کرسی کے مقابلے میں بس یہ اتنے ہیں کہ جیسے وسیع تر میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ ہو، لک و دک سیرا ہو اور ایک چھلا، ایک انگوٹھی ہو۔ یعنی سارے آسمان اور زمینیں اس کی وسعتوں کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ جیسے ایک بہت بڑے میدان میں، بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا ہو جو دور سے نظر بھی نہ آئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کس قدر ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کی نگہبانی، اس کی نگہداشت، اس کی نگرانی اس کو تھکاتی بھی نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 26 صفات اور 5 ناموں کا ذکر ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے مرتبے کے اعتبار سے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو ابی بن کعب نے کہا کہ آیت الکرسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ابی منذر، تم کو علم مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی، اور اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کی جیسی چاہیں اسے صورت عطا فرما دے۔
اس آیت کو پڑھنا رات بھر انسان کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود ہی یہ بات بتائی، جس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اس نے کہا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے صبح تک تم پر ایک فرشتہ نگہبان مقرر رہے گا اور صبح تک تمہارے ساتھ شیطان پھٹکنے بھی نہ پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ جھوٹا ہے مگر اس نے سچ کہا، یعنی بات سچی ہے مگر وہ خود شیطان مردود جھوٹا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلا نام اللہ، اللہ کا یہ نام بہت ہی بابرکت ہے، پاورفل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اس نام کے ساتھ پکارتے رہنا چاہیے۔ رات بھر ہمارے لیے حفاظت ہے، فرض نماز کے بعد اسے پڑھیں تو ہمارے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جائے گا۔ کس قدر فضیلت ہے نا اس کی، اور پھر لا الہ الا اللہ کی اپنی جگہ فضیلت ہے، یہ تمام تر ذکر میں سے افضل ذکر ہے۔ حی القیوم کی اپنی جگہ فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا میں کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا، یا بدیع السماواتی یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے نام کے ساتھ پکارا کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا دعاؤں کی قبولیت کا باعث یہ اسم اعظم ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، یہ عظیم ترین آیت ہے، آیت الکرسی۔ اسے صبح و شام کی اذکار میں بھی پڑھنا چاہیے، اسے ہر روز نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کا علم سمندروں سے بڑھ کر، اور اس علم میں سے ہمیں چند قطرے اللہ عطا فرماتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بھی اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔